صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ دنیا میں محنت دو طرح کی ہے، ایک محنت مال کے لیے ہے اور دوسری محنت اعمال کے لیے ہے۔ ایک محنت مال کے لیے اور دوسری محنت اعمال کے لیے۔ ہماری جماعت بھروچ کنٹھاریا میں کام کر رہی تھی، وہاں پر ایک مہاراشٹر کی جماعت آئی تھی، تو اس میں ایک سیدھا سادہ آدمی تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو وہ کیا بول رہے تھے؟ اعمال کرو مال ملے گا۔ کیا بول رہے تھے؟ اعمال کرو کیا ملے گا؟ اعمال کے اندر مال ہے۔ کیا بولتے تھے؟ اعمال کے اندر وہ عربی قاعدے سے بالکل مخالف میں وہ کیا فرما رہے تھے؟ اعمال کا مطلب ہے مال۔ کیا بول رہے تھے؟ اعمال کرو تو کیا ملے گا؟ مال ملے گا، اور اعمال کے اندر مال ہے۔ اور اس وقت میں ہم طالب علم تھے، تقریباً میں دوم پڑھ رہا تھا اس وقت میں، اور الفاظ کے معنی ہم جب بھی یاد کر رہے تھے، تو تقریباً 6 مہینے تک ہمیں ہنسی آتی تھی اس بات سے۔ حالانکہ اس کا وہ معنی تو نہیں ہے، لیکن وہ سیدھا سادہ آدمی مطلب اس طریقے سے سمجھا رہا تھا کہ بھئی اعمال کے معنی کیا ہے؟ مال۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر بعد میں اس کو سمجھائی گئی کہ بھئی یہ معنی کہیں بیان مت کر رہا۔ تو وہ ہمیں بھی کہہ رہا تھا، ارے ہے نا بھائی۔ میں نے کہا آؤ بھائی، اعمال کرنے سے اللہ برکت دے گا، اللہ مال بھی دے گا، لیکن اعمال کا معنی وہ نہیں ہے جو تم لوگوں کو بیان کر رہے ہو۔ بڑی مشکل سے سمجھایا تھا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ جی خیر، یہ بات تو بیچ میں آ گئی۔ اصل میں دنیا میں 2 طرح کی محنت ہے۔ پہلی محنت کوسی، پہلی محنت کوسی مال کی، اور دوسری محنت کوسی اعمال کی۔ جی یہ جو اعمال کی محنت ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو اعمال کی جو محنت ہے، اللہ کی کیا ہے؟ جی مال بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ اعمال کی محنت ہے۔ اعمال کی نعمت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں امام صاحب پڑھاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے نعمت فرمایا،
اور ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تو نے کیا کیا؟ نعمت کیا۔ جس نعمت کا سوال ہم نماز میں بلکہ سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں، وہ مال کی نعمت ہے یا اعمال کی نعمت ہے؟ ارے بولو بھائی، مال کی نعمت ہے یا اعمال کی نعمت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت انعمت جن پر تو نے نعمت کیا۔ تو وہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہیں، تو ہم جو ہدایت کا راستہ جو طلب کر رہے ہیں، تو وہ مال والوں کا ہے یا اعمال والوں کا ہے؟ ہم کس کا راستہ طلب کر رہے ہیں؟ مال والوں کا یا اعمال والوں کا؟ بولو بھائی، مال والوں کا یا اعمال والوں کا؟ بولو کس کا؟ اعمال والوں کا۔ کس کا؟ اعمال والوں کا۔ اب نماز میں تو ہم کر رہے ہیں اعمال والوں کا راستہ دکھا، اور پوری زندگی محنت کر رہے ہیں کس کی؟ ہماری دعا کو، ہمارے ذہن کو مقابلہ ہے، تشکیل اسی مقابلے کا نام ہے۔ تشکیل اسی مقابلے کا نام ہے۔ جی، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے مال ختم ہو جائے، مال کم ہو جائے، مال نکل جائے۔ تشکیل والا ہی کہتا ہے اعمال پر کھڑے ہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اعمال پر جمو، اللہ پوری دنیا تمہارے ہاتھ میں ڈال دے گا۔ اللہ کی قدرت کا یقین کرو، اللہ قدرت کو تمہارے تابع کر دے گا۔ تشکیل اسی مقابلے کا نام ہے، اور یہ ہفتے واری اجتماع اس مقابلے سے اپنے آپ کو گزارنے کا نام ہے۔ ہفتے واری اجتماع اس مقابلے سے اپنے آپ کو گزار کر کامیاب ہونے کا نام ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انعام کا راستہ، نعمت کا راستہ، وہ اعمال کا راستہ دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے تمہیں پوری زندگی اس چیز کو طلب کرنا ہے، اس چیز کو طلب کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں معلوم ہوتا ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے جن پر انعام کیا، اور وہ انعام کن لوگوں پر کیا؟ ایک ہے انبیاء، دوسرے ہے شہداء، تیسرے ہے صدیقین، اور چوتھے ہے صالحین۔ یہ چار لوگ ہیں، اور یہ چار قسم کے لوگ مال والے نہیں، اعمال والے لوگ ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ مال والے نہیں بلکہ کون ہیں؟ اعمال والے لوگ ہیں۔ جی، پوری دنیا میں بس یہ دو لائن کی محنت ہوتی ہے، ایک تو مال کی محنت اور دوسری اعمال کی محنت۔ جی، اعمال کی جو محنت ہے وہ انبیاء فرماتے ہیں، اعمال کی جو محنت ہے شہداء فرماتے ہیں، اعمال کی جو محنت ہے صدیقین فرماتے ہیں۔ جی، اعمال کی جو محنت ہے اور وہ صالحین فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں اور وہ بھی اس محنت میں رہتے ہیں، جو لوگ ان کے ماننے والے اس میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو عملوں پر محنت کرتے ہیں،
اعمال کے زندہ کرنے کی محنت کرتے جن پر تو نے نعمت کیا، جن پر تو نے نعمت کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام کیا ہے؟ اعمال پر محنت۔ کس پر محنت؟ جی، ہم بات تو کرتے ہیں اعمال کی، لیکن کام کرتے ہیں مال پر محنت کی۔ لیکن جن لوگوں کے واسطے سے دعا کی گئی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ لوگ بھی ظاہراً مال کی محنت کرتے تھے۔ کون سی محنت کرتے تھے؟ مال کی محنت کرتے تھے، لیکن ایسے نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے تھے، ایسے نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے تھے۔ جب کوئی عمل کا تقاضا آتا فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ ان میں ہمارے میں یہ فرق ہے، جب کوئی تقاضا آتا تو فوراً کیا کرتے؟ اس محنت کو چھوڑ دیتے تھے۔ 3 دن کے بعد، فاقے کے بعد، جب کوئی چیز کھانے کے لیے ملی اور کھجور کھا رہے، جی 3 دن کے بھوک کے بعد مٹھی بھر کھجور ملے، لیکن تقاضے پر جا رہے ہیں تو کھجور پھینک دیا۔ یہ کھجور کھانے تک کون انتظار کرے گا؟ عمل کے لیے دیکھو، کس کے لیے؟ کھجور کھانے تک کون انتظار کرے گا؟ اتنا لمبا وقت ہے۔ ہم لوگ تو ٹائم ایسے دے دیتے، اگست میں جاؤ، مئی میں جاؤ، ہم تو ٹائم ایسے دے دیتے، پتہ نہیں کتنے اگست چلے گئے اور کتنے مئی چلے گئے۔ اور ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط الذین، ان کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ 3 دن کے فاقے کے بعد کچھ ملا کھانے کے لیے، وہ کھانے کو بھی لمبی زندگی سمجھتے تھے۔ اگست تو بہت دور کی بات ہے، اور مئی تو بہت دور کی بات ہے۔ میری بات سمجھ میں تو آ رہی نا آپ کو؟ ہاں، بس ایسا دیکھو جیسے کہ سمجھ میں آ رہی ہو، ہاں ایسے مت دیکھو کہ جیسے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جی، وہ سمجھ میں آنے کا ایفیکٹ چہرے پر بھی دکھنا چاہیے ایسا۔ جی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب ہو۔ جی، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، سمجھنے کے سب محتاج ہیں۔ جی، اللہ کی توفیق سے سارے کام چلتے ہیں۔ جی، سورہ فاتحہ دعا ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا بولو؟ دعا ہی ہے، اور یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اگر یہ قبول ہوگی تو زندگی کا کام بن جائے گا۔ نماز میں بھی آمین ہے اس کو، نماز میں بھی، جی نماز کے اندر بھی کیا ہے بولو؟ آمین ہے۔ ایسی دعا ہے سورہ فاتحہ، نماز کے اندر بھی آمین ہے۔ آمین قرآن ہے کیا بھائی؟ ارے بولو، آمین قرآن ہے یا قرآن سے باہر ہے؟ یہ قرآن سے باہر ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایسی دعا ہے کہ نماز کے اندر بھی کیا ہے بولو؟ آمین ہے۔ نماز کے اندر بھی قرآن ہے۔ جی، خیر یہ مسئلے کی بحث نہیں ہے ہماری کہ آمین قرآن ہے یا غیر قرآن ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیزوں، کہ سورہ فاتحہ ایسی دعا ہے کہ نماز کے اندر بھی آمین موجود ہے، اس دعا کو قبول کرانے کے لیے، یہاں تک کہ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ اور وہ دعا میں یہ چیز ہے، وہ دعا میں یہ مانگ رہے، اے اللہ ہمیں مال کی محنت نہیں، کون سی محنت دے؟ کون سی محنت دے؟ مال کی محنت۔
مال کی محنت نہیں، کس کی محنت دے؟ عمل کی محنت کہ وہ محنت کرنے والے ایسے کہ اگر کہ 3 دن کے فاقے کے بعد اگر کچھ مٹھی بھر کھجور مل گئے ان کو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لمبی زندگی ہے، کون کھائے گا اس کو، چلو اس کو پھینکو، پھینک دیا، چلو عمل کو پورا کرنے کے لیے چلو، عمل کو زندہ کرنے کے لیے چلو، عمل کو کھڑا کرنے کے لیے چلو، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لیے چلو۔ یہ جو کھجور کھانا یہ لمبی زندگی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی مانگی گئی ہے انعمت علیہم کے ذریعے سے، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے۔ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کرے ان سے، حضرت لمبا بیان مجھے نہیں چاہیے، بہت مختصر کہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دو۔ کیا بتا دو؟ پورے قرآن کا کیا بتا دو؟ خلاصہ بتا دو۔ قاری طیب صاحب ہیں، مفتی محمود الحسن صاحب ہیں، نام میں تھوڑا یہ سمجھ رہا ہوں۔ حضرت سے سوال کیے کہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ بتا دیں۔ تو حضرت بولے بھائی سورہ فاتحہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ۔ جی سورہ فاتحہ ہے کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن، سورہ فاتحہ۔ تو اچھا حضرت سورہ فاتحہ ہی بتا دو۔ تو حضرت بولے سورہ فاتحہ میں 6 چیزیں۔ سورہ فاتحہ میں کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ کہ پہلی چیز ہے توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ توحید میں سب سے بڑی چیز آدمی اپنے پلنے کو اللہ پر رکھے۔ توحید میں سب سے بڑی چیز اپنے پلنے کو کس پر رکھے؟ اللہ پر رکھے۔ جی اب جیسے میں پوچھوں گا آپ سے، جی بھائی 7 زمین 7 آسمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ ارے بولو بھائی۔ جی بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنایا، ان سب کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ پہاڑوں میں، وادیوں میں، پانیوں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، زمین کے اندر گھسنے والے، ساری مخلوق کو کھلانے والا کون ہے؟ ارے بولو اللہ۔ جی بنانے والا اللہ اور کھلانے والا اللہ۔ اچھا اگر ہم 4 مہینہ چلے جائیں گے تو ہمارے بیوی بچوں کو کھلانے والا کون ہے؟ اور ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بس اسی کی محنت ہے۔ بس اللہ زمینوں کو بنانے والا، دل میں ایک دم 100%، ہاں بالکل بنانے والا وہی ہے۔ آسمان بنانے والا 100% بنانے والا وہی ہے۔ دریا کی مخلوق کو کھلانے والا 100% وہی ہے۔ پوری کائنات کو چلانے والا 100% وہی ہے۔ چاند اور سورج کو چلانے والا 100% وہی ہے۔ اگر میں 4 مہینے چلا گیا اب 100% نہیں، ذرا کیا ہوتا؟ چلاتے کھلاتے ہوتا، مطلب اب یہاں 100% نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پہلے بول سے اللہ نے ہمارے دماغ کو کاٹ دیا۔ پہلے ہی بول سے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ ہمارے دماغ میں آنے والے وسوسے کو کاٹ دیا۔ بندے
تو آ کے صف میں کھڑا ہے. تو آگے کہاں کھڑا ہے؟ صف میں کھڑا ہے. نہا دھو کے وضو کر کے کھڑا ہے. نہا دھو کے تو گندا نہیں ہے ابھی. تو کیا نہیں ہے؟ ہاں، آدمی اپنے گندگی کے ماحول میں ہو بات نہیں سمجھ میں آتی. آدمی گندے ماحول میں ہو اور گندگی میں ہو تو بات نہیں سمجھ میں آتی. حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے کہ مسجد میں لا کے بات کرو، پاک ماحول ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جی میرے بندے اب تو گندا نہیں ہے، نہا لیا، دھو لیا اور وضو بھی کر لیا، پاک پکیزہ ہو کے کھڑا ہے. سب سے پہلا بول تیری زبان سے نکلا، سب سے پہلا بول تیرے کان میں گھسا، وہ کیا ہے؟ بولو الحمدللہ. ارے بولو جی. پوری کائنات کو پالنے والا، جب تو دین کا کام کرے گا تو تجھے تیرے بیوی بچوں کو پالنے والا کون ہے؟ یہ اعمال کی محنت ہے، یہ مال کی محنت نہیں. یہ اعمال کی محنت ہے، مال کی محنت نہیں ہے. اللہ ہمارے ذہن میں وہ جو 100% نہیں، دیکھو 100% نہیں نا، اس کو کاٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلا ہی لفظ دے دیا الحمدللہ رب العالمین. ارے تجھے تیرے بیوی بچوں کو کیا ہے یار؟ پوری کائنات کو، عالموں کو اور پالنے والا کون ہے؟ اس توحید کو مان. ساری باتوں کا یقین تو کر لے گا. اللہ زمینوں کو بنانے والا 100% یقین ہے کہ زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے. آسمانوں کو بنانے والے اللہ. خلق السماوات والارض، زمینوں کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، پانیوں کو بنانے والا اللہ، ہواؤں کو بنانے والا اللہ، کائنات کو بنانے والا اللہ، کائنات کو چلانے والا اللہ، جنت اور جہنم کو بنانے والا اللہ. 100% یقین ہے. یقین کس بات کا کمزور ہے؟ مجھے اور میری بیوی بچوں کو پالنے میں. اللہ تو پالتے لیکن مجھے بھی محنت کرنا پڑے گا. اس یقین کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں. وہ 6 باتیں سورہ فاتحہ میں ہیں. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھائی گئی ہے، پالنے والی ذات کس کی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. وہ ایسا مہربان ہے، وہ ایسا مہربان ہے، اس کے کام کے لیے تم اپنا کام چھوڑو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ رحمان ہے. وہ کون ہے بولو؟ رحمان ہے. جی کنجوس آدمی ہو تو کام کرا لے کے سلام کرے گا. کنجوس آدمی ہو تو کیا کرے گا؟ کام کرا لے کے کیا کرے گا؟ بدلہ نہیں دے گا، چائے پلا کے چھوڑ دے گا. ساتھی ہے، دوست ہے، کام کرا لیا، کام کرا لے کے زیراکس کی دکان ہے تو جو 2 روپے کا زیراکس کرا لے گا لیکن پیسے نہیں دے گا. وہ تعلق کا فائدہ اٹھا کر بغیر پیسے دے سلام کر کے چل جائے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. الرحمن، ارے بولو الرحمن، وہ ایسا رحم والا ہے، تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ دے گا. ایسا رحمت والا ہے. اللہ جو ہے کنجوس نہیں ہے، وہ رحمت والا ہے. اپنی رحمت کی وجہ سے تمہاری پرورش کر دے گا. اللہ رب العزت نے تو اپنی رحمت کو بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں پہلی چیز بیان کی گئی ہے توحید. پہلی چیز کیا بیان کی گئی؟ توحید. دوسری چیز بیان کی گئی ہے قیامت. دوسری کیا بولو؟ مالکی یوم الدین. دوسری چیز بیان کی گئی کیا؟ مالکی یوم الدین، قیامت. بدلہ بھرپور ملے گا.
یہ مت گھبراؤ، دنیا میں ہمارا کام نمٹ جائے گا، اصل تو تم میرے پاس آنا ہے، اور قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، میرے پاس آ کے آپ کو حساب دینا ہے، دنیا میں معاملہ ختم نہیں ہے، دنیا میں معاملہ ختم نہیں ہے، تمہاری اصل زندگی آخرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توحید بیان کیا، اور پھر قیامت کو بیان کیا، اور تیسرا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے احکام بیان کیے۔ اللہ نے کیا بیان کیے؟ احکام، جی احکام بیان کیے، جی مال کا کہیں ذکر نہیں، مال کا کہیں ذکر نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، احکام، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے، جی مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، مدد مال سے نہیں، مدد کیا نہیں ہے؟ مال سے نہیں، جی مدد مال سے نہیں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ایک چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا، وہ سمجھو آمبور میں آ گیا، رو رہا ہے، بچہ ہے آندھرا کا، رو رہے ہیں، آمبور کے ایک صاحب نے دیکھا یہ بچہ رو رہا ہے، چلو اس کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلا دیا، پھر بھی بچہ رو رہا ہے، پھر بھی بچہ رو رہا ہے، تو دوسرے آدمی نے دیکھا کھانا کھاؤ گے؟ بولے کہ نہیں، ہاتھ پکڑا تو بدن گرم ہے، ارے بھائی سے بخار ہے، چلو اس کا علاج کرا دو، اسے کیا کرا دو؟ علاج کرا دو۔ اور پھر جب تھوڑی سی شام ہو گئی تو پھر بھی رو رہا ہے، تیسرے آدمی نے دیکھا پتہ نہیں بچہ کیوں رو رہا، تو بولے کہ وہ ایسا کانپ رہا تھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس سے سردی لگ رہی ہے، اسے کوئی کمبل اڑا دو، کمبل دلا دو، میں کمبل بھی دلا دیا۔ رات میں پھر ایک آدمی دیکھا، پھر ایک آدمی دیکھا، میں نے کہا بیٹا کہاں کے ہو؟ بولے کہ ہمارا آندھرا بیتم چل رہا ہے۔ میں نے کہا تیرے ابا کا کوئی فون نمبر ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے، جی، اور وہ لوگ 15 دن سے تلاش کر رہے ہیں اس کو۔ تب اس نے فون نمبر لگا کے جی تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے، اور بچے کو کیا کر دیا؟ اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ باپ کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھو 4 لوگوں نے 4 طرح سے مدد کی اس بچے کی، تو کس کی مدد اچھی ہے؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو کس کی؟ چوتھے کی، چوتھے کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مدد کس سے مانگنا ہے؟ اگر آپ سے 1000 روپے مانگ لیں گے، 1000 روپے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے 1,00,000 روپے مانگ لیں گے، مہینہ 2 مہینے میں ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سے 1,00,00,000 روپے مانگ لیں گے، سال 2 سال میں ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کا خزانہ ہمیں پتہ لگ گیا، کس کا؟ اللہ کا خزانہ پتہ لگ گیا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی مال کو کٹ کر دیا، تمہاری مدد مال سے نہیں ہوگی، تمہاری مدد ہم سے ہوگی۔ تم یہ کہو کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا میں 2 لائن کی محنت ہے۔ پہلی محنت کون سی؟ مال کی، اور دوسری محنت مال، دوسری محنت کون سی ہے؟ مال۔ پہلا مضمون توحید کا، دوسرا مضمون قیامت کا، اور تیسرا مضمون احکام کا، چوتھا مضمون ہدایت کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی یہ کوئی پارٹی نہیں ہے آدمی اپنے آدمی کو ملا لے، یا دوست اپنے دوست کو ملا لے۔ ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اہدنا الصراط
اے اللہ ہدایت دینے والے آپ ہیں، آپ ہی ہمیں ہدایت کریے۔ اب ہدایت مانگنے کے بعد اب آیا تذکرہ رسالت کا، صراط الذین انعمت علیہم۔ سورہ فاتحہ میں 5واں ذکر ہے کس کا؟ رسالت کا، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم لوگ نعمت کا مطلب مال سمجھتے ہیں، نعمت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ مال سمجھتے، نعمت کا مطلب مال نہیں ہے جی، نعمت کا مطلب مال نہیں ہے جی، اور مال نعمت ہے لیکن وہ بڑے درجے کی نعمت نہیں ہے۔ جس نعمت کو ہم طلب کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں وہ مال نہیں ہے، وہ اعمال ہے، اعمال والی محنت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام کیا ہے کہ وہ لوگ اعمال کی محنت کرتے تھے، اور وہ لوگ مال کی محنت نہیں بلکہ اعمال کی محنت کرتے تھے۔ 3 دن کے فاقے کے بعد اگر مٹھی بھر کھجور ان کو مل گئے تو اس کھجور کھانے کو وہ لمبی زندگی سمجھتے تھے، کمانا تو دوسری بات ہے۔ مٹھی بھر کھجور کھانے کو لمبی زندگی سمجھتے تھے، اور جو ہے کہ پھر جو ہے کمانا تو دوسری بات ہے۔ ہم تو ٹائم ایسا دے دیتے اگست کا، جولائی کا، رمضان کے بعد کا جی، رمضان کے بعد کا، زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ہمارے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے کہ سورہ فاتحہ میں 6واں تذکرہ فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کفار اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 6 ذکر، یہ 6 عنوان اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ مجھے لمبا بیان نہیں، پورے قرآن کا خلاصہ مختصر بتاؤ۔ تو کیا بتایا کہ بھئی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو سورہ فاتحہ میں کیا چیزیں ہیں؟ مختصر بتاؤ۔ پورے قرآن کا خلاصہ 3 سیکنڈ میں ہو جائے گا، توحید، قیامت، احکام اور جی ہدایت کے بعد رسالت، اور پھر کفار و مشرک۔ یہ 6 باتیں 3 سیکنڈ میں آدمی بول سکتا، پورے قرآن کا خلاصہ۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جو مال والے لوگ ہیں۔ جتنے لوگ ہلاک ہوئے اور ان کی اکثر بنیاد کیا تھی؟ مال اور مال کی محنت۔ اللہ نے انعام جس کے بارے میں فرمایا، اور وہ عمل اور عمل کی محنت، عمل اور عمل کی محنت۔ جو غیر المغضوب علیہم ہیں وہ کفار اور مشرکین، اور ان کے کفر اور شرک کی جو سب سے بڑی وجہ مال اور دولت ہے، کہ میری تجارت کی منڈیاں ختم ہوں گی، میری بادشاہت ختم ہوگی، میری دولت میں کمی آ جائے گی، میری دولت میں کمی آ جائے گی۔ قارون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ دے، کہ نہیں ہو سکتا، یہ میرا کمایا مال، ہلاک ہو گیا۔ فرعون سے کہا اللہ کی حکومت کو مان لے، نہیں، یہ میری کمی کمائی اور بنی بنائی بادشاہت ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ کفار و مشرکین کا تذکرہ پورے قرآن میں اس لیے آیا کہ وہ مال کی محنت پر تھے، اور انبیاء اعمال کی محنت پر ہوتے، اعمال کی محنت پر ہوتے۔ میرے عزیزو، اس چھوٹے بچے کے لیے کسی نے کپڑا پہنایا، اور کسی نے جی کھانا کھلایا، کسی نے پانی پلایا، اور کسی نے سردی کا کپڑا پہنایا، اور کسی نے علاج کرایا، لیکن وہ بھی اس بچے کے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں، لیکن سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ اس بچے کو اس کے باپ سے ملا، اور اس کا جو باپ ہے نا وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اگر کوئی کسی بچے کو
کسی یتیم پر کسی غریب کو کچھ دے گا تو بھی تھوڑا دے گا، زیادہ نہیں دے سکے گا۔ جیسے باپ اپنے بچے کو برداشت کرتا دوسرا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بار کھلا دے گا دوسری بار کو بیزار ہو جائے گا، 2 بار کپڑا پہنا دے گا تیسری بار کو بیزار ہو جائے گا، ایک بار علاج کرا دے گا اور دوسری بار کو نظرچ پھیر لے گا۔ لیکن باپ کس طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تو کون کرنے والے؟ مال والے نہیں، ایک بار کر کے نظر پھیر لیں گے، ایک بار مدد کر کے نظر پھیر لیں گے، ایک بار قرضہ مانگنے چلے جاؤ دے دیں گے، دوسری بار قرضہ مانگنے جاؤ نظر پھیر لیں گے، تیسری بار مانگنے کے لیے جاؤ راستہ بدل دیں گے، چوتھی بار مانگو تم سے تعلق کس ختم کر دیں گے، تعلق کس ختم کر دیں گے۔ بندے کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جتنا بھی مانگو اللہ دیتا رہے گا، جتنا بھی مانگو کون دیتا رہے گا؟ اللہ دیتا رہے گا۔ جی، بندے کا تعلق مال یا مال والے سے نہیں، بلکہ بندے کا تعلق اللہ اور اللہ کے خزانوں سے، اللہ اور اس کی کبریائی سے، اللہ اور اس کی قدرت سے، اللہ اور اس کی توحید سے، اللہ اور اس کی بڑائی سے ہمیں تعلق جوڑنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مضمون اور اس میں فرمائے۔ ہم نماز کا ترجمہ بھی نہیں سیکھتے، ہم لوگ عملوں پر محنت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کا مطلب ہی غلط سمجھا، پتہ نہیں کیا سمجھا۔ عمل پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی نماز کو کامل کرنا اور پورے مسلمانوں کو کامل نمازی بنانے کی محنت کرنا۔ اپنی نماز کو مکمل کرنا اور پوری امت کی نمازوں کو کیا کرنا؟ کامل کرنا۔ خود اپنے اندر سے مال کے یقین کو ختم کرنا، پوری امت سے مال کے یقین کو نکالنے کی محنت کرنا۔ اور آج تک نماز کا ترجمہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، بتاؤ جی، نماز کا ترجمہ بھی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں کیا بولتے ہیں ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، میری پوری بات کا خلاصہ یہی بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں محنت کے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ کون سا؟ پہلا راستہ مال کا، اور دوسرا اعمال کا۔ دوسرا کون سا؟ اعمال کا۔ جی، اور وہ بات میں کہاں سے بولا؟ میں اپنی طرف سے نہیں بولا، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں جو ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو انعمت علیہم کے اندر جو انعام ہے نا، وہ مال کا انعام نہیں ہے، اور کس کا انعام ہے؟ ارے بولو کس کا انعام ہے؟ ہاں، مال کا انعام۔ اللہ نے جن پر انعام کیا وہ انعام اعمال کی محنت کا انعام ہے، اعمال کی محنت کا انعام ہے۔ ظاہر میں وہ لوگ مال کی محنت میں لگتے تھے، ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے بولے تو؟ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے بولے تو کہ جب تقاضا آتا اعمال پر محنت کرنے والے اور سبب کو چھوڑ دیتے۔ 3 دن کے فاقے کے بعد مٹھی بھر کھجور ملی جی، اور جب وہ کھا رہے تھے اور تقاضا آ گیا تو کیا کر دیا انہوں نے؟ اور اس کو بولے کہ یہ مٹھی بھر کھجور ختم ہونے تک کون انتظار کرے گا؟ مٹھی بھر کھجور ختم ہونے تک کون انتظار کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی لمبی زندگی ہے۔ ہماری طرح اگست دسمبر یا اکتوبر نہیں تھی،
مٹھی بھر کھجور ختم ہونا تھا بس. بولے کہ جب تک کہ انتظار کون کرے گا, جب تک کہ انتظار کون کرے گا, چلو بول کے پھینک دیا اس کو اور آگے نکل گئے, آگے نکل گئے. بولے کہ اچھا تیرے دل میں بیوی کا خیال آ رہا ہے تو بیوی کو 3 طلاق. اچھا تیرے دل میں گھر کا خیال آ رہا ہے, جنگل کا خیال آ رہا ہے, جائیداد کا خیال آ رہا ہے, اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. تو مال کے راستے والا نہیں ہے, تو اعمال کے راستے والا ہے. عمل کو زندہ کرنا ہے, تو مال کے راستے والا نہیں, تو مال پر محنت کرنے والا نہیں. بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے, اور جائیداد بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن ہمارے میں ان میں فرق کیا ہے بولو؟ جب ان کے سامنے کوئی عمل آتا تو اس عمل کے لیے اور مال کی ساری محنت کو وہ ترک کر دیتے. آدھی آدھی رات میں اٹھ کر چلے گئے. کب بولو؟ دن میں نہیں, پہلے تشکیل میں نام نہیں, پہلے سے تاریخ متعین نہیں, آدھی آدھی رات میں اٹھ کر چلیں گے. چلو اعمال کی محنت والے بھائی, اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے, اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھنے والے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے والے, اللہ سے مدد لینے والے, اور اس بات کا یقین رکھنے والے الحمدللہ رب العالمین, پالنے والی ذات. ارے بولو پالنے والی ذات اللہ کی. اعمال کے محنت والے کہ یہ اس طریقے سے اور جو ہے تقاضوں پر نکل جاتے تھے, تقاضوں پر نکل جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی, عورتیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور عورتیں بھی, اور بوڑھے بوڑھے بیمار, بوڑھے بوڑھے بیمار, بوڑھے بھی بیمار بھی, عورتیں بھی بچے بھی, مرد بھی عورتیں بھی, جو ہے کہ مال والے بھی اور غریب بھی, مال والے بھی اور غریب بھی, شہر والے بھی دیہات والے بھی, شہر والے بھی دیہات والے بھی. ایک دیہات کا بدو آیا, دیہات کا ایک بدو آیا, بولے یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر میں تھے. اچھا ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ رہو, چلو جاؤ اونٹوں کو چرا کے آؤ. وہ اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ساتھیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک دیہاتی آدمی آیا ہے, اس کا بھی کچھ حصہ دے دیا تو اچھا رہتا. اچھا ٹھیک ہے اس کے لیے یہ حصہ ہے, اس کے آنے کے بعد دے دینا, اس کے آنے کے بعد دے دینا. تو وہ اونٹ چرا کے جب شام میں واپس آیا تو صحابہ نے کہا, ساتھیوں نے, کہ یہ تیرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ تقسیم کیا ہے کہ تیرے حصہ یہ آیا ہے. اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں یہ مال کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہوں. بولے اس مال کے لیے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, میں مال کی محنت کرنے والا نہیں ہوں, مال کو چھوڑنے والا آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے تعجب سے بولے پھر کیوں آئے ہو میرے پاس؟ بولے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مقابلہ کروں کفار و مشرکین سے, اور مجھے تیر یہاں لگے پیشانی پر, اور میں شہید ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچوں تو اللہ سے کہوں کہ اے اللہ میں تیرے لیے تیر کھا کے آیا ہوں, میں تیرے لیے تیر کھا کے آیا ہوں. 2-4 دن کے بعد جب معرکہ ہوا جی, اور شام کو دیکھا گیا جو لوگ شہید پڑے تھے ان میں وہ صحابی بھی تھے اور جن کو تیر وہیں پر لگا ہوا تھا جہاں پر انہیں انگلی سے اشارہ کیا تھا, مجھے تیر یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی شخص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کہ قبر کھودنے کے بعد اور جو اس کا جنازہ لے کر اور خود جو ہے اس کو قبر کے اندر دفن.
حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ یہ کہتے ہیں کاش یہ جنازہ میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ جنازہ میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر کوئی ہمیں 10 روپے بھی دے دے سلام کرتے شکریہ جی، کیونکہ ہم تو مال کی محنت پہ بھائی، اعمال کی محنت پہ نہیں، ہماری بول الگ ہیں اور ہمارے کام الگ ہیں۔ جو ہمارے دیوبند کے بزرگ جی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت مجھے لمبے بیان کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن کا خلاصہ بتاؤ، بس مختصر بتاؤ۔ میں نے کہا چل سورہ فاتحہ پڑھ لیں، حضرت سورہ فاتحہ کا ہی مطلب بتا۔ تو حضرت نے بتایا سورہ فاتحہ میں 6 چیزیں، اور پورے قرآن میں اللہ نے یہی 6 چیزیں فرمائی، اور یہ جو سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کا بنیادی اثاثہ ہے، اور اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے، قیامت کو بیان کیا گیا ہے، توحید بیان کی گئی ہے، قیامت کو بیان کیا گیا ہے، احکام کو بیان کیا گیا ہے، ہدایت کو بیان کیا گیا ہے، اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں کفار و مشرکین کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز رب العالمین، عالموں کے پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ہمارے ذہن کے عقیدے پر سب سے بڑی زد ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود پل رہے ہیں اپنے کاروبار سے، ہم خود پال رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو۔ اس گمان کو، اس غلط عقیدے کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی لفظ سے کاٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اس رب کی ہیں جو تمام عالموں کا تمہارے بیوی بچوں کے پالنے والا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یقین تو اللہ پر ہے کہ آسمان بنانے والا 100% یقین، زمین بنانے والا 100% یقین، پانی بنانے والا 100% یقین، 100% یقین، آسمان بنانے والا 100% یقین، لیکن ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو پالنے والا 100% یقین۔ ہاں پالتے تو اللہ ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، پالتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن مجھے گھر میں رہنا پڑے گا۔ پالتے تو اللہ ہی ہیں لیکن میں اب نہیں نکل سکتا۔ نہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں، پالتے تو اللہ چاہیں لیکن آگے پیچھے دیکھنا نا۔ اللہ وہی چیز کاٹ رہے، الحمدللہ، ارے بولا الحمدللہ۔ آدھی رات میں اٹھ کر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس کب آئے؟ ارے بولو، ابو بکر صدیق کے پاس کب آئے؟ ارے آدھی رات میں آئے۔ آ کے کیا بولے؟ رات میں مدینہ جانا، ہجرت کا حکم ہو گیا آدھی رات۔ اور وہ اکیلے نہیں، 5 آدمی گئے، اکیلے نہیں، کون؟ 5 آدمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام بھی تھے، عبداللہ ابن اریقب بھی تھے، راستہ بتانے والے جی، تقریباً 4 آدمی تو مکمل تھے، 5ویں آدمی آتے جاتے رہے۔ آدھی رات میں اللہ رب العزت نے ان کو نکالا۔ اعمال کی محنت کرنے والے اللہ کے خزانے پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو ہفتے واری اجتماع، یہی بات میں نے بتانا شروع کیا تھا، یہ جو ہفتے واری اجتماع، یہ جو تشکیل ہے، یہ اس مقابلے کا خلاصہ ہے کہ ہمارے اندر مال کی محنت کا مادہ زیادہ ہے یا اعمال کی محنت کا مادہ زیادہ ہے۔ بیٹھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو ہم اپنے نفس کو سمجھا سکیں گے، مقابلے میں جیت سکیں گے۔ کم سے کم سال میں ایک بار تو بھی جیتو۔ 4 سال ہو گئے ہارتے جا رہے ہو، 5 سال ہو گئے ہارتے جا رہے ہو، کم سے کم سال میں ایک بار تو بھی جیت کے دکھاؤ کہ سال ہو گیا میں 4 مہینے جا رہا ہوں، سال ہو گیا میں مستورات میں جا رہا ہوں، سال ہو گیا میں بیرون جا رہا ہوں، سال میں ایک بار تو بھی جیتو۔ 10 سال ہو گئے بیٹھے ہوگا دیکھیں گے، ہوگا دیکھیں گے جائیں گے،
بات تو کرتے ہیں اعمال کی اور محنت کر رہے ہیں جی مال. میرے عزیزو، یہ جو ہفتے واری اجتماع ہے یہ مال اور اعمال کا مقابلہ ہے، اور اس میں ہم اپنے نفس کو نہیں بلکہ اللہ کی بات کو جتاتے ہیں. جتاؤ گے انشاءاللہ؟ سچی نیت کر کے بولو پھر انشاءاللہ. کون کون اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ جن جن کا سال ہو گیا امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نقد انشاءاللہ اسی دن سے نکلیں گے. کھڑے ہو جاؤ. جس کا سال ہو گیا امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ نکلیں گے. اور ابھی ترتیب بنائیں گے. بولو بھائی بولو. ماشاء اللہ. اندر سامان سے اچھا محنت کرو بھائی. اللہ تعالیٰ ترتیب بناؤ، ہر آدمی اپنی ترتیب بناؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام، اللہم صلی علی خیر الانام خیر الانام. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا واتمس على وجوه اعدائنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ ہمیں اعمال کی محنت پر جما دے، اعمال کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں جما دے. اے اللہ عملوں کی اے اللہ فضیلت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، عملوں کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو مال اور مال کی برائیوں سے موت تک ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے لیے خیر عطا فرما، بھلائی نصیب فرما، حفاظت فرما، نصرت حقہ کے فیصلے فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ مختصر سے مٹھی بھر جماعت ہے، اے اللہ ان کے لیے قوت عطا فرما، ان کے لیے استقامت عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے جوڑ اور جمعیت نصیب فرما. اے اللہ ان کی محنتوں میں اے اللہ بہترین صلح اور تیری طرف سے رحمت کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے ارادے کیے، اے اللہ ظاہر بھی کیے، جن لوگوں نے ارادے کر کے ظاہر نہ کیے، اے اللہ دونوں طرح کے فریقین کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. کس کی کیا ضرورت ہے مولا، اے اللہ ضرورتوں کی کفالت فرما. اے اللہ اعمال کا یقین ہمارے دل میں بٹھا دے. دنیا کی اے اللہ بے رغبتی ہمیں سمجھا دے. اے اللہ دنیا کی بے ثباتی ہمیں سمجھا دے. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. حلقے لگانے میں